اگر آپ کامیاب ترین لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو پلیز یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بہت سی اہم باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان باتوں کو ذرا توجہ اور دھیان سے سن لینے کے بعد آپ ایک مختلف انسان ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل روزگار پاکستان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ I've been on my grind. دوستو، یہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے پا لیا ہے اس سے مسرت محسوس کرنا۔ کیا بہت سا پیسہ اور دولت اکٹھی کر لینا ہی کامیابی ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک یقیناً یہی کامیابی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کسی پرسکون اور خاموش جگہ پر بیٹھے رہنا اور دنیا پر غور و فکر کرتے رہنا ہی کامیابی ہو۔ کسی شے کو حاصل کر لینا کامیابی سے مختلف بات ہوتی ہے۔ کسی شے کو حاصل کر لینے سے مراد یہ ہے کہ جیسا اور جو آپ چاہتے تھے ویسا اور وہی کچھ آپ نے پا لیا۔ کسی شے کو پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقاصد کا واضح انداز میں تعین کریں، پھر انہیں پانے کے لیے مؤثر لاہ عمل تیار کریں اور اس کے بعد اس لاہ عمل کے مطابق عمل شروع کریں۔ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو مشکلات اور رکاوٹیں آپ کے مقصد کے حصول کی راہ میں آئیں، آپ سمجھداری اور عقل مندی سے ان پر قابو پائیں اور آگے بڑھیں۔ چاہے کامیابی کے حصول کا معاملہ درپیش ہو یا کسی شے یا مقصد کو پانے کا معاملہ ہو، اصل بات یہی ہے کہ پہلے آپ طے کریں کہ آپ کو اپنی ذاتی زندگی یا کاروبار میں کیا حاصل کرنا ہے، یعنی آپ کے مقاصد کیا ہیں۔ کچھ یہی معاملہ آپ کے مقاصد کے حوالے سے بھی ہے۔ جتنے زیادہ آپ کے مقاصد آپ پر واضح ہوں گے، اتنی ہی تیزی اور مؤثر انداز میں آپ ان تک رسائی پائیں گے اور جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیں گے۔ دوستو، جس طرح مکان بنانے سے پہلے اس کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے، چاہے اسے کاغذ پر تیار کیا جائے یا ویسے ہی ذہن میں سوچ لیا جائے، لیکن اسے تیار کیے بغیر آپ مکان کی بنیادیں اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ بھی کامیابی کے ساتھ، آپ کو ایک واضح اور ٹھوس لاہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بہت صراحت کے ساتھ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے کون سا طریقہ کار جو ہے وہ آپ اختیار کریں گے۔ یہ ایک غیر معمولی حقیقت ہے کہ آپ ہمیشہ ان مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں جو جانے یا انجانے میں آپ نے اپنے لیے طے کیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد معمولی یا چھوٹا ہے تو اس کے لیے آپ کی کوششیں بھی محدود ہوں گی۔ جیسے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا مقصد رات کو کسی آرام دہ جگہ پر سونا ہے یا آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اسی تناسب سے توانائی اور وقت صرف کرنا ہوگا۔ اگر آپ کوشش کریں تو یہ مقصد حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا مقصد بڑا ہے، جیسے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، بہت سا پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے کام میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، یا مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اسی تناسب سے توانائی اور وقت بھی زیادہ صرف ہوگا۔ آپ اسی تناسب سے زیادہ پھیلا ہوا لاہ عمل تیار کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی کوشش استقلال سے جاری رکھتے ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ آپ اسے حاصل کر لیں۔ ماہرین کے مطابق مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش ہمارے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی اہلیت ہے جیسی کہ سانس لینے کی صلاحیت۔ اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ یہ سارا سسٹم اپنے آپ جاری رہتا ہے اور اس کے اندر ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ارادے سے اسے زیادہ پالش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کس قسم کے مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور پھر ان بہت سے مقاصد میں سے درجہ بندی کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہاں آپ کی ترجیحات اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہی کی بنیاد پر آپ کسی مقصد کو دوسروں کی نسبت زیادہ یا کم اہم قرار دیتے ہیں۔ انہی کی بنیاد پر آپ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے پہلے کام شروع کرتے ہیں اور کسی کے لیے بعد میں۔ مقاصد کی درجہ بندی کرنا ایک باقاعدہ صلاحیت ہے۔ اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہتر ہو جائے تو پھر بہت سی پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں۔
जितनी ये बात आप पर वाज़ेह होगी कि कौन से मकासद ज़्यादा अहम हैं, उतनी ही तेज़ी से ये बात भी आपको समझ आ जाएगी कि उनके हुसूल के लिए हमें कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करना है। एक बार ये अमल शुरू हो जाए तो आइंदा बामकसद काविशों के समराद में भी इजाफा होता रहता है। अच्छे दोस्तों, अगर आप कामयाब तरीन लोगों की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको बस इतना करना होगा कि कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं और गौर करें कि आपकी ज़िंदगी के मकासद क्या हैं। जूं जूं कोई बात वाज़ेह हो उसे कागज़ पर लिखते जाएं। यूं आपके पास आइंदा ज़िंदगी में करने वाले कामों की एक लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाने का सबब बनेगी। जिस लम्हे आप गौर व फिक्र करने के बाद कागज़ पर अपने मकासद लिखने में कामयाब हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का अमल उसी लम्हे से शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी लम्हे आप पहले से मुख्तलिफ इंसान हो जाते हैं। आपका अपने और अपने मुस्तकबिल के बारे में नुक्ता नज़र ही तब्दील नहीं होता, बल्कि आपके हालात भी तब्दील होने लगते हैं। आप खुद में कनूतियत को ख़त्म होते महसूस करते हैं, उम्मीद की रोशनी बढ़ने लगती है, मायूसी कम हो जाती है। आपको अपनी सलाहियतों पर पहले की निस्बत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है और आपको लगता है कि ज़िंदगी पर आपकी गिरफ्त पहले की निस्बत बढ़ गई है। एक और बात इस हवाले से बहुत अहम है, जब एक बार आप अपने मकासद को कागज़ पर लिख लेते हैं तो उन्हें हासिल करने के जो चांसेस होते हैं वो पहले की निस्बत 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको यकीन ना आए तो तजर्बा करके देख लें। दोस्तों, इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश और आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।